ایک تاجر تھا، اس کا بہت اچھا کاروبار چلتا تھا. دور دور سے لوگ اس کے پاس غلہ خریدنے کے لیے آتے تھے. غلے کا اس کا کام تھا. کاروباری لوگ بھی توجہ سے سنیں، اس کا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا. بہت کم ٹائم میں اس نے بہت عزت کمائی اور بہت اونچے لیول کا کاروبار لے گیا. لوگ آپ کی عزت کیوں کریں گے؟ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا. لوگ آپ کی رسپیکٹ تب کریں گے جب آپ کا کردار اچھا ہوگا، آپ ایماندار ہوں گے. اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کو ایماندار ہونا بڑی بات ہے. آپ ایماندار ہونا چاہیے. لوگ خود بخود آپ کی رسپیکٹ کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، اور آپ کا کاروبار ترقی پکڑے گا، اونچے لیول کا آپ کا کاروبار ہو جائے گا. تو یہ تاجر تھا، کام کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، غلے کا کام تھا. اس کی ایمانداری دیکھ کر لوگ دور دور سے غلہ اسی کے پاس خریدنے آتے تھے. یہاں تک کہ اسے اتنا منافع ہوتا تھا کہ وہاں پر کسی بھی کام کرنے والے کو، کسی بھی غلہ بیچنے والے کو اتنا منافع نہیں ہوا کرتا تھا. اس کے پاس 2 لڑکے کام کرتے تھے. وہ دونوں بھائی تھے. ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی ماں زندہ تھی. یہ دونوں یتیم بچے اسی شخص کے پاس کام کرتے تھے اور بہت بھروسے کے یہ دونوں بچے تھے. اچھا، یہ تاجر بھی بہت ہی زیادہ ان بچوں پر بھروسہ کرتا تھا. یہ تھوڑا سا ٹائم ان کو جب ملتا تھا تو اسی تاجر کے پاس آ جاتے تھے، کیونکہ یہاں سے جو پیسے انہیں ملتے تھے اسی سے یہ اپنا گھر چلاتے تھے. ماں کو دیتے تھے جا کے. ماں بھی دوسروں کے گھروں میں برتن مانجتی تھی. ماں کیسی بھی ہو، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کو کوئی کام کرنا پڑے وہ کام کرتی ہے. کسی حد سے اسے گزرنا پڑے وہ گزر جاتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو کبھی اداس نہیں دیکھ سکتی. جب بچوں کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا دقت اور تکلیف آ جایا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جن کے والدین سلامت ہیں انہیں لمبی عمر عطا فرمائے. جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، حالت ایمان کے ساتھ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ ان کی قبروں کو تا حد نظر کشادہ فرمائے، ان کی قبروں میں ٹھنڈک عطا فرمائے. تو یہ تاجر کیا کرتا تھا؟ روز دن بھر میں بہت زیادہ غلہ یہ بیچا کرتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ دوپہر کا ٹائم تھا، سناٹا تھا. مارکیٹ میں کوئی نہیں تھا، کیونکہ جب زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں نا، زیادہ گرمی ہوتی ہیں تو پھر لوگ بھی بہت کم آیا کرتے ہیں. اور جب شام کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر شام کے ٹائم سامان خریدنے والے دکان پر چلے جایا کرتے ہیں. تو دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیزی کے ساتھ تھی. تو یہ تاجر بیٹھا آرام کر رہا تھا اور وہ دونوں بچے کھانا کھانے کے لیے اندر جا رہے تھے. تو اتنے ہی ٹائم میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبے چوڑے قد والا اور ساتھ میں اس کے 6 اونٹ تھے اور اس کے ساتھ کئی سپاہی تھے. وہ لمبے چوڑے قد والا اس کی دکان پر آیا. آنے کے بعد اس سے کہنے لگا کہ بھائی کیا فلاں نام کے شخص آپ ہی ہیں؟ تو اس نے کہا صاحب میرا یہی نام ہے. تو کہا ہم بہت دور سے آئے ہیں اور ہم ایک تاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں، اور ہمارے یہاں غلہ بالکل ختم ہو چکا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، تو ہمیں لوگوں کے ذریعے سے آپ کا نام معلوم چلا. اچھا، اگر آپ اچھے ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے اور آپ ایماندار ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان بھی آپ کی باتیں ہوا کرتی ہیں. کوئی سامان اگر کہیں خریدنے جاتا ہے تو 4 لوگ اسے بتاتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس مت خریدو، ایک بہت اچھا ایماندار شخص ہے، بہت مناسب داموں میں آپ کو وہ سامان دے دے گا، اس کے پاس چلے جاؤ. تو اس طریقے سے بھی اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے اور اس کی دکانداری زیادہ ہو جاتی ہے. آپ اپنا کردار اچھا رکھیں. کہا میں تاجر ہوں، بڑا تاجر ہوں، اور ہمارے یہاں مال ختم ہو چکا ہے. لوگوں نے آپ کا نام بتایا، پوری مارکیٹ میں صرف آپ ہی ایماندار ہیں، آپ عزت دار ہیں اور آپ کبھی بھی خراب مال نہیں دے سکتے. اس نے کہا جی آپ کا شکریہ. اس نے جب اس کی تعریف کی تو یہ خوش ہوا، کرسی سے کھڑا ہو گیا. وہ دونوں بچے کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے، وہ بھی رک گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے جب اس نے بتایا کہ ہم بڑے تاجر ہیں اور آپ کا مال خریدنے آئے ہیں، سارا کا سارا مال خرید لیں گے. تو اس نے کہا جی بتائیے کتنے
बोरियां आपको चावल चाहिए, कितना बोरिया आटा चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, कितना गल्ला चाहिए, आप बताइए। कहा मेरे 6 ऊंट हैं और 6 ऊंट पर जितना भी गल्ला आ जाए आप इन पर लाद दीजिए। उसने कहा ठीक है। तो 5,000 अशरफियों का गल्ला उसने खरीदा। उस ताजिर इंसान ने 5,000 अशरफियों का गल्ला खरीदा। 5,000 अशरफियों की कीमत बहुत ज़्यादा है और अशरफियाँ सोने की होती हैं। तो अब वो उस पर क्या हुआ कि लादने लगे वो सिपाहियों ने, 5-6 ऊँटों पर वो सामान लाद लिया, वो गल्ला लाद लिया। अब 5,000 अशरफियाँ उसने दे दी, एक एक हज़ार की थैली थी। अब एक इसने ताजिर ने ले ली और 2 बच्चे जो काम करते थे 2 थैलियां उन्होंने ली और वो गिनने लगे। ये ताजिर भी गिनने लगा। तो गिन रहे थे तो एक, अब ये दूसरा वाला जो बच्चा था उसमें छोटा था तो उसका हाथ लग गया और वो अशरफियां नीचे गिर गईं। जब अशरफियां नीचे गिरी तो दूसरा वाला जो बच्चा था वो नीचे से उठाने लगा और माजरत तलब करने लगा कि माजरत चाहते हैं, धोखा हो गया, धोखे से ये अशरफियां गिर गई, मैं इनको उठा लेता हूं। उसने उठाई तो चुपके से एक अशरफी क्या करा, जेब में रख ली। अच्छा, वो चोरी करते नहीं थे, वो चोर नहीं थे, वो बहुत भरोसा करता था ताजिर कि ये बच्चे बहुत ज्यादा भरोसेमंद हैं और अपने बेटों की तरह उनको रखता था। लेकिन ताजिर ने उस वक्त जैसे ही वो अशरफियां गिनी और वो उठाने के लिए नीचे झुका, उसने एक अशरफी जैसे ही जेब में डाली तो उस ताजिर ने देख लिया, उसका भरोसा भी टूट गया और उससे गुस्सा भी बहुत आया। लेकिन अब ये बड़ा ताजिर जो इससे माल खरीदने के लिए आया था, ये तो वहां पर खड़ा था, सारे सिपाही थे, तो इसने कुछ कह नहीं पाया। लेकिन दिमाग बहुत गर्म हो गया और गुस्सा भी बहुत आया और अफसोस भी हुआ कि इन लोगों पर, इन बच्चों पर हम इतना ज्यादा भरोसा रखते हैं, इनको इतना मानते भी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने चोरी की। इसने चोरी की तो उसका भरोसा भी टूट गया और गुस्सा भी आया। होता है कि आप किसी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, किसी पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो आपके साथ दगाबाजी करे, वो आपके साथ गद्दारी करे, फिर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और आपको गुस्सा भी बहुत आएगा कि इस इंसान पर हमने भरोसा किया, इसको दिल से चाहा, दिल से माना, लेकिन इसी ने हमारे खंजर चोबा और इसी ने हमसे गद्दारी की। तो आपका भरोसा भी उससे टूट जाता है, फिर वो बात नहीं आती जो पहले की तरह होती है। अब क्या क्या ये अशरफियां गिन ली। अब इतनी ही देर में ये जो बच्चा था दूसरा वाला, ये चला गया, वहां से फरार हो गया। अब ताजिर ने देख नहीं पाया, जब देखा तो एक ही बच्चा था। उससे दूसरे वाले से पूछा कि दूसरा जो था तुम्हारा भाई वो कहाँ गया? कहा वो पता नहीं कहाँ चला गया, शायद घर गया होगा। अब ताजिर समझा कि ये एक अशरफी जो है इसने जेब में डाली है, अब ये घर चला गया है और जाके अपनी माँ को देगा। इंसान की एक सोच होती है, तो वो जहां तक अकल दौड़ाता है, सोचता है, वो सोचता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम देखते हैं वो होता नहीं है और जो होता है वो हम देख नहीं पाते। तो कभी कभी ये हमारी आंखों का धोखा भी हो जाता है। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है, देखते कुछ है और होता कुछ है। अब वो बच्चा अशरफी लेकर चला गया। इधर क्या किया इसने, 5,000 अशरफियों के और पूरा गल्ला बेच दिया, ऊँटों पर तैयार था। अभी थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि जो बच्चा अशरफी चुराई थी जिसने, तो वो दूर आते दिखा और उसके साथ 6-7 सिपाही भी आ रहे थे। जब ताजिर ने देखा, दुकान मालिक ने देखा, तो खड़ा हो गया कि ये बच्चा अब क्या गजब ढा रहा है, अब इसने क्या गजब ढाया, इसने और कहां चोरी कर ली कि सिपाही इसको पकड़कर मेरे पास ला रहे हैं, क्योंकि हम इसे अपने बेटों की तरह मानते हैं। लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं कि ये हमारी दुकान पर काम करते हैं और इनके वालिद भी नहीं है। तो शायद के सिपाहियों ने यह समझा कि मैं इनकी किफालत कर रहा हूं, तो ये हमारे पास इसको ला रहे हैं। ये बहुत घबरा गया, डर गया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो सिपाही उस बच्चे के साथ आए, आने के बाद वो ताजिर जो बड़ा ताजिर था जिसने 5,000 अशरफियों का गल्ला खरीदा था, उसको हथकड़ी लगा दी और कहा चलिए साहब तुम्हारा जुर्म पकड़ गया। कहा जुर्म पकड़ गया? मेरा क्या जुर्म है? कहा चलो तुम्हें अदालत में पता चलेगा और फिर तुम्हें जेल में जब कैद में डाला जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। अरे उसने कहा मेरा क्या जुर्म है भाई? तो उस बच्चे ने कहा जिसने वो अशरफी जेब में रखी थी, कहा अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, अब आप पकड़ चुके हो और अब कैद खाने जाओ, आपकी वहां पिटाई होगी, ठुकाई होगी, तब आपको पता चलेगा कि आपका जुर्म क्या है। तो वो दुकान मालिक से वो बड़ा ताजिर कहने लगा कि देखो आपने ये अपने बच्चों को हिदायत दी है, आपके बच्चे
جو دکان پر کام کرتے ہیں آپ نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہم پر لگائیں؟ تو وہ تاجر بھی کہنے لگا، وہ دکان مالک بھی کہنے لگا یہ کیا بیہودہ حرکت ہے آپ کی کہ آپ اس بڑے تاجر کو سپاہیوں کے ہاتھ پکڑوا رہے ہیں۔ اس نے کہا مالک آپ کو پتا نہیں ہے، یہ جو تاجر ہے نا بڑا تاجر، 5000 اشرفیوں کا اس نے مال خریدا آپ سے، آپ کو پتا بھی ہے کچھ؟ کہا بتاؤ تو بیٹا کیا ہوا؟ کہا مالک اس نے جو 5000 اشرفیاں آپ کو دی ہیں وہ نقلی اشرفیاں ہیں۔ کہا نقلی اشرفیاں ہیں؟ کہا ہاں مالک نقلی اشرفیاں ہیں، اور ایک اشرفی، جب اشرفیاں میرے بھائی سے نیچے گر گئی تھیں تو میں نے اشرفی اٹھائی ایک اور اپنی جیب میں رکھ لی، مجھے پتا چل گیا تھا، اور یہ بچہ بہت ذہین بچہ تھا، کہا مجھے پتا چل گیا تھا اشرفیاں کہ جب یہ زمین پر گرتی ہیں تو پھر کیسے بولتی ہیں، لیکن اس کے بولنے کی، اس کے آواز الگ تھی، تو میں نے پہچان لیا۔ پھر میں نے اس کو گھسا تو اس میں سے سفید سفید اندر سے لوہے جیسا نکل آیا۔ مالک جو اشرفی ریئل ہوتی ہے، اشرفی سونے کی ہوتی ہے، اس کو کتنا بھی گھسو تو سونا کتنا بھی گھسو، گھسنے پر وہ ویسا ہی رہتا ہے، لیکن اس کو میں نے گھسا، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ تو مالک میں فوراً سپاہیوں کے پاس گیا، میں نے داروغہ صاحب کو دکھایا، داروغہ صاحب نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے، سپاہیوں کو میرے ساتھ بھیجا اور ان کا جرم پکڑ لیا، دیکھو یہ اشرفیاں گھسو۔ تو اس کے تاجر نے، اس کے مالک نے وہ اشرفیاں گھسیں، 4-5 اشرفیاں گھسیں، تو وہ وہی نقلی اشرفیاں تھیں، ان کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بیٹا میں تو تجھے بڑا غلط سمجھ رہا تھا۔ سپاہیوں نے اس تاجر کو پکڑا، اس کے سپاہیوں کو پکڑا اور وہ لے گئے قید خانے، اور ادھر یہ تاجر جو چھوٹا تاجر تھا، یہ مالک جو ایماندار انسان تھا، اس نے اس کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا میں نے تجھے غلط سمجھا تھا، کبھی کبھی وہ ہو جاتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہوتا نہیں ہے، کبھی کبھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ غلط سمجھ رہا تھا بچے کو بہت اس نے پیار کیا، شاباشی دی اور کہا میں تمہیں بہت غلط سمجھ رہا تھا، مجھے معاف کرو۔ کہا مالک کوئی بات نہیں ہے، ہم تو آپ کی کفالت میں، ہم تو آپ کو اپنا والد سمجھتے ہیں۔